السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نادم من استشار ولا خاب من استخار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ اپنے باہمی امور میں اپنے ساتھیوں سے مشاورت کیجیے، اور مشاورت کے بعد جب کسی بات کا عزم کر لو پھر اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی جو مشورہ کرتا ہے، اور اس کو ناکامی نہیں ہوتی جو استخارہ کرتا ہے۔ استخارہ کی اسلام میں بڑی اہمیت آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا یوں یاد کرواتے تھے جیسے قرآنی آیات، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ استخارہ کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ آپ کسی بھی معاملے میں اللہ سے خیر طلب کرنا چاہ رہے ہیں، مشورہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کام کیسا ہے میرے حق میں، تو آپ استخارہ کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 2 رکعت ادا کرنی ہے استخارہ کی نیت سے، وہ کسی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد آپ نے سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون یہ پوری صورت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پوری صورت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ مسنون دعا پڑھنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ یہ وہ مسنون دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے مطابق خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک اور تیری توفیق کے ساتھ قدرت چاہتا ہوں، واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر تیرے پاس ساری قدرت ہے، طاقتیں ہیں، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں۔ واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم تیرے پاس علم ہے، میں کچھ نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب غیبوں کا جاننے والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر یہ کام، ھذا الامر کی جگہ پر اس کام کا نام بھی لے سکتے ہو، یا آپ دل میں ارادہ کر لو، یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ شادی کے سلسلہ میں ہے، کاروباری سلسلہ ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اس میں استخارہ کرتے ہیں تو کہہ رہا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، اے اللہ اگر یہ کام میرے دین کے لیے، میری معیشت کے لیے، وعاقبت امری اور انجام کار کے لیے خیر بہتر ہے تو فقدرہ لی پھر اس کو میرے مقدر میں کر دے، ویسرہ لی اور اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ثم بارک لی فی پھر اس میں میرے لیے برکتیں بھی فرما دے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر اور اے اللہ اگر یہ کام میرے حق میں شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری، اگر میرے دین، میری معیشت اور انجام کار کے اعتبار سے اگر میرے حق میں اچھا نہیں ہے، برا ہے، تو فاصرف عنی واصرفنی عنہ پھر مجھے اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے، وقدر لی الخیر پھر میرے مقدر میں کوئی بھلائی فرما دے، حیث کانا وہ جہاں بھی ہے، ثم ارزنی بہ اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ تو یہ مسنون دعا ہے،
آپ 3 ایام تک کریں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ دعا پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں کوئی نظر آئے گا، یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے یہ دعا کی ہے اللہ سے، ایک اب 3 دن 7 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس کام میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے تو خود بخود اس سے ذہن بھی ہٹ جائے گا اور اللہ کو بہتر ثواب پیدا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے تمام امور میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور یہ مسنون جو ہے استخارہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ جو استخارے کی دکانیں کھولی ہیں نا لوگوں نے، یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔